اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ریاض الصالحین دوسرا حصہ کتاب الجہاد۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 شخص ہیں جن کے لیے دوہرا اجر ہے۔ ایک وہ شخص جو اہل کتاب میں سے ہے، اپنے پیغمبر پر ایمان لایا اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ دوسرا وہ نوکر یا غلام ہے جو اللہ کا حق بھی ادا کرے اور اپنے آقا کا حق بھی ادا کرے۔ تیسرا وہ شخص ہے جس کی ایک باندی ہو، وہ اسے اچھی تعلیم دے اور اس کی خوب اچھی تربیت کرے، اسے علم سکھائے، اسے خوب اچھی تعلیم سے تیار کیا اور پھر اسے آزاد کر کے اس کے ساتھ نکاح کر لے، تو اس کے لیے بھی دوہرا اجر ہے۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ: اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ ہیں۔ اس حدیث میں ان کے لیے ترغیب ہے کہ اگر وہ اسلام قبول کر لیں گے تو دوہرے اجر کے حقدار ہوں گے۔ اسی طرح مخلص اور خیر خواہ غلام بھی دوہرے اجر کا مستحق ہوگا، کیونکہ ایک طرف وہ اپنے آقا کی بات مانتا اور اس میں بھی تکلیف اور مشقت ہوتی ہے، اسے برداشت کرتا ہے، اور دوسری طرف اپنے رب کی بندگی کا حق بھی صحیح طریقے سے ادا کرتا ہے۔ مسلمانوں کو اس بات کی بھی ترغیب دی گئی ہے کہ وہ اپنے غلاموں اور خاص طور پر کنیزوں کو اچھی تعلیم و تربیت کا اہتمام کریں اور انہیں آزاد کر کے شرعی طریقے پر ان سے نکاح کر لیں، یعنی انہیں مہر بھی دیں، اور آزاد عورتوں والے حق ان کے لیے تسلیم کریں۔ ان سب کے لیے دوہرا اجر ہے۔ فتنہ اور فساد کے زمانے میں عبادت کرنے کی فضیلت کا بیان۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فتنہ اور فساد کے دور میں عبادت کرنا میری طرف ہجرت کرنے کی طرح ہے۔ مسلم شریف۔ فائدہ: جب فتنے عام ہو جاتے ہیں اور بگاڑ پھیل جاتا ہے تو اللہ کی عبادت اور پالن میں بڑی مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ ہر طرف برائی نے ڈیرے جمائے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے ہر شخص برائی ہی کی طرف راغب ہوتا ہے اور دھڑلے سے اسے اختیار کر لیتا ہے۔ ایسے حالات میں اللہ کی عبادت کا بجا لانا اور اس کے حکموں کو ماننا بڑی فضیلت والا عمل ہے۔ اسے ہجرت مدینہ کی طرح ٹھہرایا گیا ہے۔ اس وقت ہجرت واجب تھی اور گھر بار، جائیداد و کاروبار اور وطن چھوڑ کر ایک نئی جگہ پر جا کر آباد ہونا بڑا مشکل تھا، لیکن یہ عمل جتنا مشکل تھا اتنا ہی اجر ثواب کے باعث بھی تھا۔ یہی ثواب فتنے کے زمانے میں اللہ کی عبادت اور فرما برداری کرنے والے کو ملے گا۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، درگزر کا معاملہ فرمائیے۔ یا اللہ صحت کلی عطا فرمائیے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرمائیے، جو مظلوم ہیں یا اللہ ان کی مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والسلام علیکم۔